إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے، بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چند دنوں کے اندر جو رمضان ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بڑی خاص بات ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنے چاروں طرف دیکھا ہوگا کہ لوگ آج کے دن کو الوداع جمعہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں، الوداع، اور یہاں تک کہ اسکولوں کے اندر چھٹیاں بھی ہو گئی کہ آج الوداع ہے اس لیے چھٹی ہے، یعنی کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے الوداع، اسی لیے اس نے اس دن چھٹی کی۔ جیسے عید میں چھٹی ہوتی ہے، بقرعید میں چھٹی ہوتی ہے، اسی طریقے سے الوداع کی چھٹی بھی منظور کر دی گئی ہے اور وہ اسکولوں کے اندر چھٹی ہو رہی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو ایسے ہی دین کے اندر بدعت داخل ہوتی ہے، اور یہ تو بدعت بن گئی۔ بدعتیں اسی طرح سے شروع ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب سنو، اپنے دین کے اندر غلو مت کرنا۔ جو یہ کتاب، جو شریعت تم کو دی جا رہی ہے، جو دین تم کو دیا جا رہا ہے، جو دین اسلام تم کو دیا جا رہا ہے، اس کے اندر غلو مت کرنا۔ اور غلو کہاں سے آیا؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور اب دھیرے دھیرے یہ رمضان ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ آخری جمعہ ہے، اب رمضان میں یہ جمعہ نہیں پڑے گا۔ دیکھیں غلو کیسے ہو رہا ہے، غلو کیسے ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے غلو ہوتا ہے۔ اب یہ آخری جمعہ ہے، اب جمعہ تو آئے گا لیکن رمضان میں یہ رمضان چل رہا ہے اس میں جمعہ نہیں آئے گا، لہٰذا یہ بڑا خاص ہو گیا، بڑا اہم ہو گیا۔ اب اس کی جدائی میں لوگوں نے اشعار کہنے شروع کر دیے، اور وہ باقاعدہ ممبر کے اوپر پڑھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے خطبے ایجاد کر لیے کہ یہ الوداع کا خطبہ ہے، اور وہ الوداع کا خطبہ خاص طور سے پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں کہ ہمارے اس غلو نے کہاں تک لا کر پہنچا دیا۔ دین کے اندر ایک نئی چیز پیدا کرنا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ جمعہ نہیں آتا تھا؟
جمعہ تو آتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ جمعوں کی بات کر رہے ہیں، جہاں جمعہ آیا نہیں کہ لوگوں نے لکھنا شروع کیا جمعہ المبارک، جمعۃ المبارک۔ اب جمعے کی مبارکباد دی جا رہی ہے، اسٹیٹس کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور پرسنل میں میسج وہ سلیکٹ کر کے پوری کمیونٹی بنا کے اس میں بھیجا جا رہا ہے کہ ہر ایک، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں بڑا ثواب ہے کہ ہم نے جمعہ مبارک کہہ دیا اور یہ کام کر دیا، ہم نے بڑا دین والا کام کر دیا، بڑے ہم دیندار ہو گئے۔ اسی طرح سے الوداع آیا تو اسٹیٹس لگانا شروع کیا، الوداع، جمعۃ الوداع مبارک ہو۔ عزیزان محترم، یہ ہے دین کے اندر غلو کرنا۔ اسی بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چوکنا کیا تھا اور کہا تھا کہ اے لوگوں، خبردار، بنی اسرائیل کے طریقے پر مت چلنا، جو بنی اسرائیل راستے سے بھٹک گئے ان کے طریقے کو مت اختیار کرنا۔ آپ نے کہا تم سے پہلے کے لوگ اسی میں ہلاک ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کون ہیں؟ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ آپ نے کہا فمن، تو اور کون؟ یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کو اسی طرح سے خراب کرنا شروع کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بدعتوں میں لوگوں کو مزہ بھی بہت آتا ہے۔ کیوں مزہ آتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان اس کے اندر مزہ ڈالتا ہے۔ آپ عبادت کریں گے، شیطان آپ کو روکے گا، آپ نماز پڑھنے چلیں گے، شیطان آپ کو منع کرے گا کہ خبردار مت جاؤ، ابھی تھوڑی دیر بعد چلے جانا، ارے چلے جانا، ابھی بہت ٹائم ہے، تھوڑی دیر بعد چلے جانا۔ آپ وضو کرنے کے لیے اٹھیں گے تو شیطان آپ کے کان میں پھونک ڈالے گا اور کہے گا ابھی رکے رہو، ابھی کر لینا وضو، ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر رکے رہو، بھی کرنا۔ روزہ رکھنا چاہیں گے، طرح طرح کی چیزیں پیش کرے گا، کہہ رہے ہمارے تو چکر آ جاتا ہے، ہمارے تو بیماری ہے، ہم تو فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے، شیطان آپ کو روکنا چاہے گا، طرح طرح کے وسواس ڈالے گا۔ لیکن جب بدعتوں کا معاملہ آتا ہے تو لوگ اچھل کر کود کر آگے آتے ہیں، اس لیے کہ شیطان تھوڑی روکتا ہے، وہ تو آپ کو اور ڈھکیلتا ہے کہ ہاں یہ کام اور کرو، بڑا اچھا کام ہے یہ۔ قرآن پاک نے کہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، اس کو کرو، بہت عمدہ کام ہے۔ اب شیطان آپ کو جس کام کرنے کے لیے کہے گا تو وہ کام اچھا تو ہوگا نہیں، وہ تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جمعے کی خوب مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، خوب اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے۔ بعض گھروں میں اس کا چلن بھی ہو گیا ہے کہ آج کے دن کچھ اچھا سا کھانا بنایا جائے، ایک جشن منایا جائے، ایک خاص چل رہا ہے، نظمیں کہی جا رہی ہیں، ترانے گنگنائے جا رہے ہیں، الگ سے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، اور جمعۃ المبارک آ گیا۔ الوداع کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، خبردار سے خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کوئی ہمارے اس دین کے اندر، جو دین ہم لے کر آئے ہیں، اس دین کے اندر اگر کوئی نئی بات داخل کر دے فہو رد، تو وہ پھینک دینے کے لائق ہے، مردود ہے، اسے پھینک دیا جائے۔ آپ کو مثال دیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے اندر موجود تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ پہنچے، یہی تقریباً کوئی 10-11 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ بڑے گھبرائے ہوئے سے ان کے دروازے پر دستک دی، وہ گھر سے باہر نکلے، کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس ادرک حاضر الامہ، دیکھیے اس امت کا کیا حال ہو گیا، جلدی چلیے میرے ساتھ، جلدی چلیے۔ ان کو اپنے ساتھ پکڑ کر کوفے کی جو جامع مسجد تھی، بڑی مسجد، جامع مسجد، وہاں لے کر آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ایوب انصاری دونوں مسجد کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، اور ایک بوڑھا شیخ، بڑا دیکھنے میں لمبی داڑھی رکھائے، رومال اوڑھے، بڑا بزرگ بنا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد لوگ حلقہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ زور سے کہتا ہے سبحان اللہ، اور باقی لوگ بھی سب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ سب پڑھتے ہیں۔
پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، پھر سارے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے بالکل، اور چہرہ بالکل غصے سے لال ہو گیا۔ اب جب ان کو دیکھا تو لوگ سب خاموش ہو گئے، بالکل چپ ہو گئے۔ اب اس شیخ نے دیکھا، کہا کہ اے صحابی رسول، آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہو گئی؟ آپ ناراض کیوں ہو گئے ہم سے؟ یہ غصے میں تمتمائے ہوئے چہرہ آپ کا کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ ہم نے کیا غلطی کر دی؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ان کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا، ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، اور تم لوگوں نے دین میں نئی بدعتیں ایجاد کر لی۔ تو اب سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا صحابی رسول واللہ ما اردنا به الا خیرا، اللہ کی قسم ہم تو اس میں خیر چاہتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر چار لوگ بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، تو اس میں حرج ہے کیا؟ اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ یہ تو بڑا اچھا کام ہم کر رہے ہیں، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کے سننے کے لائق ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق۔ انہوں نے کہا لو کان فیہ خیر لسبق الیہ النبی واصحابہ، اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی نے اور ان کے صحابہ نے اس کو پہلے کیا ہوتا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور جو اس روایت کے بیان کرنے والے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو بوڑھا شخص تھا، بعد میں بہت سالوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ خوارج کے ساتھ میں تھا، ان کا سردار تھا، اور پھر وہ نہروان کی جنگ میں مارا بھی گیا، قتل کیا گیا۔ تو یہ کیا ایک جان بوجھ کے ایک ایسا شخص رکھا گیا امت کے اندر، دشمنوں نے رکھا اس کو کہ وہ دین کو بگاڑے۔ شکل تو بڑی اچھی ہے، داڑھی بھی رکھائے ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، آپ کیسے جانیں گے کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ یہ اسلام کا دشمن ہے کہ اسلام کا دشمن نہیں ہے؟ یہ آپ کیسے جانیں گے؟ عزیزان محترم، ہم ایک سوال قائم کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیں گے اس قرآن پاک کی آیت سے۔ سوال یہ ہے، سوال سمجھیے بہت اچھی طرح سے، سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ آدمی جو ہم سے بات کر رہا ہے وہ حق پر ہے کہ گمراہ ہے، وہ واقعی عالم دین ہے یا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ اسلام دشمن ہے؟ ہم کیسے جانیں گے؟ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ آدمی نے داڑھی رکھائی ہوئی ہے، لمبی داڑھی ہے، کرتا پاجامہ پہنے ہیں، بہترین شاندار چمکدار ٹوپی لگائے ہیں، آنکھوں میں کاجل لگائے ہیں، سرما لگائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح لیے ہوئے ہیں، ہم تو سمجھیں گے یہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہوگا۔ نہیں، اب قرآن پاک نے آپ کو اصول بتا دیا، آپ کی رہنمائی کر دی کہ آپ پہچان لیجئے، آپ ایک جوہری بن جائیے۔ جیسے ایک جوہری جو سونار ہے وہ سونے کو پرکھ لیتا ہے کہ نقلی سونا ہے کہ اصلی سونا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ آپ جان لیجئے کون اصلی ہے کون نقلی ہے، کون وہ ہے جو سچا دین پیش کر رہا ہے، کون وہ ہے جو جھوٹا دین پیش کر رہا ہے، آپ پہچان لیجئے۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ سورہ ہے، سورہ محمد، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سورہ ہے، سورہ محمد اس کا نام ہے۔ اور بالکل یہ دوسری آیت ہے، فوراً 2 نمبر کی آیت، فوراً یہاں پر طریقہ بیان کر دیا گیا۔ کیا بیان کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ سنیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ اب ٹھہر جائیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہاں پر رکے، نیک اعمال کیسے اور ایمان لانا کیسے؟ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کہ آپ نے کہا ہم ایمان لائے بس مان لیا، نہیں نہیں، عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ تمہارے ذہن میں عقیدے کس کے بیٹھے ہیں؟ ایمان کیسے لے کر آئے ہو؟ عامل الصالحات، نیک کام کرنے، کیسے نیک کام کرنے والے؟ کون سے نیک کام کرنے والے؟ نیک کام کہتے کس کو؟
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ ٹھہرو ابھی، فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، واصلح بالہم، ان کے دلوں کی اصلاح کر دے گا۔ یہ بات فیض۔ اب کیا ہے اس کے اندر؟ پہلی بات ما نزل علی بما نزل علی محمد، دو باتیں۔ پہلی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا، اس کے دو حصے، ایک حصہ عقیدے کا اور ایک حصہ اعمال کا۔ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو اللہ نے اس کے رسول نے بتایا۔ اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ جو اللہ نے اس کے رسول نے بتائے۔ یہ بات کہنے کے بعد کیا کہا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بس اب آپ سمجھ گئے؟ یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہی حق ہے، جیسے دائرہ کھینچ دیا جاتا ہے کہ ایسے ایک لائن کھینچ دی، بھائی یہی ہے حق، اس کے علاوہ حق نہیں ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ یہ حق ہے، باقی سب گمراہی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، ٹٹولنا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، حق کہاں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ بما نزل علی محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا، آپ نے کیا حکم دیا، آپ نے کیا فرمایا۔ کیا عید میلاد النبی منائی گئی؟ کیا رجب کے کنڈے رکھے گئے؟ کیا محرم کی سبیلیں لگائی گئی؟ کیا کھچڑے بنائے گئے؟ کیا تیجا 40واں برسی منائی گئی؟ کیا قرآن خوانیاں کی گئی؟ کیا جمعۃ المبارک کہا گیا؟ کیا الوداع منایا گیا؟ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بدعتیں جو آپ کے چاروں طرف ہے، دیکھ لیجئے اور پہچان لیجئے کہ ما نزل علی محمد، جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے وہی دین ہے، وہی اسلام ہے۔ وہو الحق، اور حق بس وہی ہے، وہی ہے حق۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کون سا مولانا ہے، کون سا مولوی ہے، کون سے لوگ ہیں، آپ پہچان لیجئے کون ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ کون ہے وہ جس نے یہ کہا ہے کہ اے لوگوں سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، اور جو بات فرمائی ہے اس کی یہ سند ہے، اور یہ سند صحیح ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جھوٹا ہو، مکار ہو، غلط بیانی کرنے والا ہو، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو شریعت ان کے اوپر اتاری گئی، وہ شریعت وہی ہے دین اسلام۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر کوئی اب دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، کسی اور باتوں پر عمل کرے گا، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب آدمی محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اپنا پسینہ بھی بہائے دے رہا ہے، اپنا وقت بھی صرف کر رہا ہے، اور ہاتھ اس کے کچھ نہیں آیا، اس کو کچھ ملا ہی نہیں ہاتھ میں۔ جیسے کوئی شخص بیچارہ گھر میں بیمار پڑا ہے اور آپ اس کی دوائی لینے گئے، اور جب دوائی لے کر آئے تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو سب نقلی دوائی ہے، کہاں سے اٹھا لائے تم؟ اب وہ دوائی کسی کام کی نہیں، آپ کا محنت کرنا جانا سب بیکار ہو گیا۔ تو چلو یہاں تو خیر دنیا میں تو اتنا کر سکتے ہیں کہ شاید میڈیکل اسٹور والا تبدیل کر لے، لیکن مرنے کے بعد جو اعمال نامے آپ کے لکھ دیے گئے، اور کل قیامت کے دن جب اس کا پتہ چلے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو تولیں گے بھی نہیں۔ وہاں کیا کریں گے؟
اللہ نے پہلے بیان کر دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا روزہ رکھا، اتنے ہم نیک کام کر کے آئے، اور وہاں معلوم ہوا کہ نہیں تو یہ کسی کام کی نہیں، یہ سب جعلی ہے، سب ڈپلیکیٹ ہے، پھینکو اس کو اٹھا کے، یہ کسی کام کا نہیں، کوئی اور نیکی ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ اس وقت آدمی کیا کرے گا؟ اس وقت آدمی یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس روز ظالم اپنی انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، نبی کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، نبی کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہوتی۔ اب آپ دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہیں، موطا امام مالک ان کی مشہور ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے ارادہ کیا کہ ابھی اٹھتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوں گے، کچھ خیال ہوگا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے درمیان گلیوں سے کہتا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں اٹھ جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ امام مالک فوراً اٹھے اور اس کو بلائیں گا، ادھر رکو، چپ، ادھر آؤ، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اذان ہو گئی ہے اور پھر بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ایک اور بار تھوڑا بلا دیا جائے ان کو۔ انہوں نے کہا خبردار، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، اذان دی جاتی تھی بس، اس کے بعد سے یہ گلیوں میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر گھومنا، اس کی اجازت نہیں ہے، خبردار سے خبردار، اس کی اجازت نہیں۔ یہ دین کے اندر بدعت ہے اور شریعت کے اندر بدعت کا داخل کرنا بالکل حرام ہے اور گناہ کی بات ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں ہمارے اسلاف کتنے غیرت مند تھے اور کیسے وہ پینی نگاہ رکھتے تھے کہ دین کے اندر خبردار کوئی ایسی چیز نہ آنے پائے۔ اور جانے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور امیر المومنین نماز پڑھایا کرتے تھے اپنے دور خلافت مسجد نبوی میں۔ حضرت بلال نے اذان دی، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں آئے، وہ ان کے گھر کے پاس پہنچ گئے، وہیں مسجد نبوی کے پاس میں گھر تھا، وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے، جلدی سے انہوں نے وہ چادر پھینکی اور کہا اجعلھا فی الصلاۃ، بس اس کو نماز تک رکھنے دو، یہ نماز تک ہی رہنے دو، بس وہاں سے یہ تجاوز نہ کرے۔ یہ جو اللہ کے رسول نے الصلاۃ خیر من النوم اذان میں رکھا ہے، بس وہی اذان تک ہی اس کو محدود رکھو، لوگوں کو جگانے کے لیے اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کرو۔ دیکھا آپ نے کیسے بدعت کی طرف کیسے ان کی پینی نگاہ تھی کہ کہیں دین کے اندر بدعت داخل نہ ہو جائے، کہیں دین کے اندر کوئی بات نہ آ جائے۔ اس قدر پینی نگاہ رکھا کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ بس جو چیز مل جائے سب ٹھیک ہے، جو جیسی چیز پیش کر دے سب ٹھیک ہے۔ خبردار، اس میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے جو کام اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، دین کے نام پر اگر وہ کام ہو رہا ہے اور اس کو بڑا کار خیر سمجھا جا رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں پر صاف فرما دیا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر رک کر وضاحت کر دی گئی کہ آمنو کا مطلب کیا ہے اور عامل الصالحات کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہیں جس کا جو جی چاہے وہ ماننا شروع کر دے، جس کا جو جی چاہے عمل کرنا شروع کر دے۔
جس کا جی چاہے لاکھ لاکھ بھر وظیفے لوگوں میں بانٹتا پھرے اور یہ کہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو 1,00,000 بار تو یہ تمہاری مصیبت چلی جائے گی، یہ پڑھ لو 1,000 بار تو یہ تمہاری مصیبت چلی جائے گی، یہ سب کی اجازت نہیں ہے دین کے اندر۔ دین اپنے آپ میں بہت مکمل دین ہے، اور ہر بار آپ خطبے میں سنتے ہوں گے قرآن پاک کی آیت جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو مکمل ہونے کے بعد پھر اس پہ کسی چیز کے داخلے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں یہ بھی داخل کر دیں یہ بھی داخل کر دیں۔ اب ایک ٹکڑا اور بچا ہے، وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، وہ سورۃ الحجرات کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ثقہ ہیں، معتبر ہیں، اور ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ثقہ نہیں ہیں، غیر معتبر ہیں، جو ضعیف ہیں، جو ثقہ نہیں ہیں۔ تو جو ثقہ ہے ان کی بات لے لی جائے گی، اور جو ثقہ نہیں ہے اس کی تحقیق کی جائے گی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو دین اسلام ہے، وہ صحیح حدیثوں پر قائم ہے، لیکن کچھ لوگوں نے گڑبڑ مچانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹی حدیثیں پھیلانے کی کوشش کی۔ ایسے لوگ انتہائی کمینے لوگ تھے اور بڑے جاہل اور بڑے منکر لوگ تھے۔ محدثین نے ان کو الگ کر دیا کہ یہ ثقہ ہیں اور یہ ثقہ نہیں ہیں، یہ ثقہ راوی ہیں، اس کو قبول کیا جائے گا، ان کی بات سر آنکھوں پہ، یہ صحیح لوگ ہیں، اور جو ثقہ نہیں ہیں فتبینوا، تو ان کی تحقیق کی جائے گی کہ تم نے یہ بات کہاں سے سنی، کس سے سنی، اس کا حوالہ پیش کرو، کہاں سے لے کر آئے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہمارے سامنے جو حدیثیں ہیں وہ دو طرح سے ہیں۔ ایک حدیثیں وہ ہیں جو صحیح ہیں، اور ایک وہ حدیثیں ہیں جو صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہیں۔ اب جو ضعیف ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگری ہیں، جیسے صحیح کے اندر کیٹیگری ہیں، صحیح ہے، صحیح لغیری ہے، صحیح لذاتی ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری، یہ سب ہے پورا۔ کل ملا کے صحیح حدیثوں کو لیا جائے گا، وہ جو حجت ہیں وہ حدیثیں لی جائیں گی، جو مقبول ہیں وہ حدیثیں لی جائیں گی، اور جو مردود حدیثیں ہیں، جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ نہیں لی جائیں گی۔ یہ ہے دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ رمضان شریف میں جو چند دن رہ گئے ہیں، آج 25واں روزہ ہے، 4 دن رہ گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے 5۔ ان ایام کو ہم بہت اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں، کفر کو جانیں، شرک کو جانیں، توحید کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارا کام ہے، اور یہی چیز ہم کو اپنے بچوں تک منتقل کرنی چاہیے، یہی ہمیں اپنے گھر میں بتانا چاہیے، یہی ہمیں اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ دین اسلام ہے اور یہ حق ہے۔ اور اس کے علاوہ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو ان کے اوپر ایمان لایا، جو ان کی حدیثوں پر عمل کرنے والا ہے، وہ حق کے راستے پر ہے۔ اور جو باپ داداؤں کی پیروی کرنے والا ہے، جو یہ کہتا ہے ہمارے مولانا، ہمارے امام، ہمارا مسلک، ہمارے لوگ، ہمارا خاندان، ہمارے باپ دادا، یہ سب گمراہی کے راستے۔ ہمارے نبی، ہمارے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم پر ان کی اطاعت لازمی ہے۔ جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا مُبِينًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔
اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں ہر قسم کے بدعات، خرافات اور جاہلی رسم و رواج اور جاہلی خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں صحیح دین اسلام سے چمٹے رہیں اور اسی پر عمل کرتے رہیں، ہر قسم کی شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔